قدیم زمانے کی بات ہے، روم کے عظیم شہر میں ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس سونے کے پہاڑ تھے، طاقت کا نشہ تھا، جوانی کا جوش تھا، لیکن اس کا دل بہت ویران تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تھوڑی اور دولت اسے مزید خوشی دے سکتی ہے، جو خوشی اسے آج تک نہیں ملی۔ ایک رات وہ اپنا بھیس بدل کر کسی چھوٹی سی بستی سے گزرا، جہاں صرف خاموشی تھی، اندھیرا تھا، ساری مخلوق سوئی ہوئی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں چلتے چلتے اس نے ایک کسان کو اپنی کھیت میں کام کرتے دیکھا۔ کسان سارا دن ساری رات ہل چلانے کے بعد ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو، ایک کاٹے ہوئے پیاز کو ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں شاہی دعوت پر آیا ہو۔ پھٹے کپڑے، جسم چور، چہرے پر نور اور دل میں سکون تھا، جو بادشاہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ بادشاہ کے پاس اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ سکون کی کمی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ آہستہ آہستہ اس کسان کے قریب پہنچ گیا اور بڑی اکڑ سے کسان کو کہنے لگا، تم تو مجھے ایک غریب کسان لگ رہے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ اطمینان اور سکون کیسا؟ کسان مزے سے کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنا سر اوپر کیا تو بادشاہ کو اپنے سامنے پایا۔ کسان نے روٹی کو چھوڑا اور زمین سے اٹھا اور بادشاہ کے پاس آ کر مسکرا کر بولا، حضور، میرے پاس آج ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس اندھیری رات میں جس نے مجھے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی کی خواہشات کو اپنی ضرورت کا قیدی بنا لیا ہے، اس لیے میں آزاد ہوں اور میرا دل سکون سے بھرا پڑا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کسان کو سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی تاکہ وہ کسان اس تھیلی میں موجود سونے سے امیر بن سکے اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ بادشاہ کی یہ سخاوت دیکھ کر کسان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کو ٹھوس ساری دعائیں دیں۔ پھر بادشاہ اپنے محل واپس چلا گیا اور کسان سونے کی تھیلی لے کر بڑی خوشی سے گھر پہنچا۔ کسان کے گھر والوں نے جب کسان کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی دیکھی تو بڑے خوش ہوئے اور تھیلی سے سونا نکال کر اپنے گھر کا خرچ پورا کیا اور جو بچا وہ کاروبار میں لگا دیا۔ لیکن کچھ دن بعد وہی کسان پریشان رہنے لگا، اسے ڈر لگنے لگا کہ کوئی اشرفیاں نہ چرا لے۔ کسان نے کھیت میں کام کرنا چھوڑ دیا اور صرف اشرفیوں کا خیال رہتا۔ وہ رات کو جاگنے لگا، اس کی نیند اڑ چکی تھی، اس کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آخرکار کسان کو یہ احساس ہوا کہ اس سونے کی اشرفیوں نے اس سے اس کا سکون، نیند، کام سب کچھ چھین لیا ہے۔ وہ در بدر بھٹکنے لگا۔ اس نے سوچا، کل میں اسی بادشاہ کے پاس جاؤں گا جس نے مجھے یہ سونے کی اشرفیاں دی تھی اور واپس کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی سفر پر نکل پڑا اور بادشاہ کی دربار کی طرف چلنے لگا۔ کچھ دن بعد کسان بادشاہ کی دربار میں پہنچا اور محل کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو بادشاہ کے نوکروں نے دروازہ کھول دیا۔ جب کسان محل کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اپنا سونا لے لیں اور مجھے اپنا سکون اور نیند لوٹا دیں۔ مجھے وہ امیر نہیں بننا جس کے پاس طاقت ہو، اقتدار ہو، لیکن دل کا اطمینان اور سکون نہ ہو۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، لوگ اس کے لیے قتل کر دیتے ہیں اور تم اسے ٹھکرا رہے ہو۔
کسان اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگا، حضور، جب میرے پاس یہ نہیں تھا تو میرے پاس میں تھا، اب میرے پاس صرف یہ سونا ہے اور میں خود کو کھو چکا ہوں۔ مجھے روٹی کی بھوک تھی، سونے کی نہیں۔ مجھے وہ کسان ہی رہنے دیں جو رات کو بے فکر ہو کر سوتا تھا۔ جب بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بالکل خاموش ہو گیا، اور کچھ دیر بعد بادشاہ اپنے وزیروں کو کہنے لگا، آج ایک سادہ سے کسان نے مجھے ایسا سبق دیا ہے جو میری پوری سلطنت کے خزانے بھی نہ دے سکے۔ میں نے ہمیشہ دولت کو سب کچھ سمجھا، مگر آج معلوم ہوا کہ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، اصل بادشاہی تو قناعت، شکر اور سکون دل میں ہوتی ہے۔ جو دل سے مطمئن ہو وہی حقیقی بادشاہی ہے۔ اصل بادشاہی دل کی پاکیزگی اور قناعت میں ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔